ڈاکٹر سمر مجھے پتہ ہے سادہ الفاظ میں پیرنٹس اس چیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو آپ کیا ٹپس دیں گی کہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں، کیا ایکشن لیں اور بچے کو کیسے ڈیل کریں اور خود گھبرائیں کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی دیکھیں آئیڈینٹیفیکیشن کے پروسیس کے بعد پیرنٹس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ ان کا بچہ آٹزم کا شکار ہے. تو اس کے لیے کچھ میں رولز آپ کو بتاؤں گی جو کہ پیرنٹس کو فالو اگر کریں تو ان کے لیے بہت حالات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے کہ ہوپ نہ چھوڑیں. آٹزم کوئی ایسا ڈس آرڈر نہیں ہے جو کہ لائف لانگ ہو اور ہیل نہ ہو سکے. آٹزم از سم تھنگ دیٹ کین بی کیورڈ. سو سب سے اچھی بات ہے کہ یہ تسلی دینے کی بات ہے کہ کیوریبل ہے. یس اٹس کیوریبل. اچھا نمبر 2 یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ فاسٹ ایکسیپٹنس کریں. جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لیں گے، جتنی جلدی ڈینائل کے فیز سے نکل آئیں گے، جتنی جلدی ریشنلائزیشنس کم کر دیں گے کہ اس کے تو بابا بھی دیر سے بولنا شروع ہوئے، اتنی جلدی وہ ریکوری کی طرف بچے کو لے کے جا سکتے ہیں. تھرڈ نمبر یہ کہ بچے کو انگیج رکھنا ہے. انگیج. آپ نے آل دا ٹائم بچے کے ساتھ کھیلنا ہے، مستی کرنی ہے، فن کرنا ہے اس کو آل دا ٹائم. انوالو ہوتے ہیں پھر جی آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو کرنا پڑے گا. نہیں ہوتے انیشلی لیکن آپ کو کرنا پڑے گا. پھر یہ کہ ایک اور چیز سمجھ لیں اس کے لیے کہ تھیراپی از ناٹ اے راکٹ سائنس اباؤٹ آٹزم. تھیراپی جو ہے وہ آپ نے بیسکلی صرف ایک آپ نے بچے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، موج کرنی ہے، مستی کرنا ہے اور نان ججمنٹل اس کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے. ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، زیادہ تر فوکس کرتے ہیں بچوں یہ سیکھ لو وہ سیکھ لو. دیکھیں پڑھائی اسکول اس ایج میں صرف پیرنٹس کی انزائٹی ہے، وہ بچے کی انزائٹی نہیں ہے. آپ کو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ بچے کا وقت ضائع ہو رہا ہے، بچہ کلاس میں پیچھے نہ رہ جائے. آٹزم والا جو بچہ ہے نا، دیکھیے بیسیکلی وہ انوائرمنٹ سے اپنا کنیکشن کھو رہا ہے. آپ نے انوائرمنٹ سے اس کا کنیکشن ریوائیو کروانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. دیکھیں بچہ نارمل بچہ ہے، وہ دوسروں کو دیکھ کے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کھیلنا سیکھتا ہے. ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کا انوائرمنٹ سے کنیکشن ختم ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو آٹزم اندر کھینچتا جاتا ہے. تو آپ نے فن کے ذریعے، مستی کے ذریعے، پلے کے ذریعے آپ نے بیسیکلی وہ آپ نے وہ کنیکشن ریوائیو کروانا ہے بچے کا، آٹزم والے بچے کا. جو ہی اس کا کنیکشن ریوائیو ہوگا وہ خود بخود بولنا شروع کر دے گا. کتنے عرصے کا پروسیس ہے؟ کچھ منتھس لگ جاتے ہیں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ذرا انزائٹی والے پیرنٹس کے لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ کتنا وقت لگے گا ہمارے بچے کو؟ دیکھیں یہ آنیسٹلی اسپیکنگ اٹ کین ٹیک ایئرس ڈپینڈنگ آن دا سیویریٹی آف دا چائلڈ. اور میڈم کیا اس میں والدین ہی مین رول ادا کرتے ہیں؟ کیا کوئی اساتذہ یا کوئی سینٹر ہے یا سبلنگ ساتھ انوالو ہوں، فیملی کے مزید ممبرس انوالو ہوں؟ کیا سجیسٹ؟ اچھا ایسا ہے کہ آپ سینٹر میں جانے کی بجائے آپ اپنے گھر کو تھراپیوٹک سینٹر بنائیں. دیکھیں بچے کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے لانے لے جانے میں. اگر ایسی ہو تو پورا وقت ہی ایسی ہو تو پورا وقت آل دا ٹائم. دیکھیں آل دا ٹائم ایسے بچوں کو صرف ایک نان ججمنٹل انٹریکشن چاہیے. پھر ایسے بچے نا جب بات سمجھا نہیں پاتے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لو موڈس کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ نے بچے کو بیسیکلی اس فیز سے بھی نکالنا ہے. آپ نے ایمپیتھیٹکلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے. پھر ایسے بچے 90 to 95% ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں کو شوگر بھی کم دیں. شوگر انٹیک ایسے بچوں کا کم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ جو ہے بچوں کو جو ہے آپ بچوں کو بجائے کہ اسٹوری ٹیلنگ کریں، آپ بچوں کو اینیمیٹ کر کے دکھائیں. جیسے ایک شیر تھا اور بلی تھی، تو بجائے کہ آپ اسٹوری ریڈنگ کریں اس سے زیادہ ہیلپ فل ہوں گے آپ کے ایکشنز. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو پیرنٹس جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ کر کے کر سکتے ہیں. ورچوئل آٹزم اور آٹزم میں کیا فرق ہے؟ یہ عجیب کوئی مس لیڈنگ سی ٹرم کوئی لگتی ہے. جی ایکچولی آٹزم جو ہے نا، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 12 to 24 منتھس میں ڈائگنوز ہو جاتی ہے آٹزم، اور یہ نیورولوجیکل پرابلم ہے. جبکہ ورچوئل آٹزم یہ بیسیکلی اسکرین ٹائم جو ایڈکشن ہے اس کے بعد ڈیولپ ہوتی ہے بچے میں. پرولونگ اسکرین ٹائم وداؤٹ انٹرپشن. یہ کس ایج میں ڈیولپ ہوتی ہے؟ یہ کسی بھی ایج میں ڈیولپ ہو سکتی ہے. جی دس از دا ڈفرنس بٹوین آٹزم اینڈ ورچوئل آٹزم. ورچوئل آٹزم تو آج کل تو میرے خیال سے پھر تو سب کسی کو ہوگی. اس میں ہوتا کیا؟ اس میں بچے کیا کرتے ہیں؟ یہ میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں. ہمارے اپنے گھر کے بچے ایسے ہیں، ان سے فون لے لو یا ان سے اسکرین ٹائم بند کر دو، اگریسو ہو جاتے ہیں کہ بس آپ ہم اور کیا کریں. تو یہ جو ہم اور کیا کریں، پھر ان کی ایکٹیویٹیز ڈیفائن کرنا، اس پہ بھی ہم الگ بات کریں گے. تو ورچوئل آٹزم کے بارے میں بتایا کہ اس کے سائنز اینڈ سمپٹمس کب تک سامنے آنا شروع ہوتے ہیں، کب پیرنٹس کو ذرا ہوش کے ناخن سنبھالنے چاہیے؟ جی بالکل. پیرنٹس کو دیکھیں اکارڈنگ ٹو امیریکن پیڈیاٹرک ایسوسیشن آپ کو جو 18 منتھ سے بفور تو اسکرین ٹائم ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہوم ورک اور کام کے علاوہ 2 hours کا اسکرین ٹائم. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور کام کے علاوہ کہ اکثر آج کل ٹیبلیٹس پہ بھی اسکولس میں بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی گھر میں اسکرین ٹائم دے تو آپ کا اتنا. اور اسکرین ٹائم میں میڈم موبائل ہوتا ہے، پھر بچوں کے پاس آئی پیڈ یا ٹیبلیٹس ہوتے ہیں یا ٹی وی ہوتا ہے، کون سا زیادہ خطرناک ہے؟
دیکھیں ہر وہ چیز جو بچے کو بڑا اس کے بڑے فاسٹ کیوز دے رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک کے بعد دوسری چیزیں آ رہی ہیں, بڑے ہائی ایچ ڈی ہے جو کہ بچے کے بڑے برین کو ہائپر کر رہی ہے, اسٹیمولیٹ کر رہی ہے, وہ چیز جو ہے وہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے. تو اور باقی یہ ہے کہ اس کے کیا افیکٹس ہیں, ڈیفینیٹ سی بات ہے, اس کی آپ کی سوشلائزیشن میں بہت افیکٹس ہیں, سوشل اسکلز بچے کی خراب ہو جاتی ہیں, اور یہ کسی بھی ایج میں پرولونگڈ یوز آف اسکرین کے بعد جو ہے وہ یہ بچے میں سامنے آتے ہیں. پرولونگ یوز کے بعد تو آپ یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ دن میں 2 گھنٹے کافی ہیں, وہ بھی 2 years اینڈ ابو کی ایج میں. یس ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں اگر, تو وہ بہت ہی اچھا رہتا ہے. اب یہاں پہ ہم بات کریں گے ان بیچارے والدین کے لیے جو کوئی ورکنگ بھی ہوتے ہیں, پھر گھر میں آ کے کام بھی دیکھتے ہیں, بچوں کو بھی دیکھتے ہیں, پھر دیکھیں کہنا تو بڑا آسان ہے کہ آپ بچوں کو انوالو کریں, ٹی وی بند کریں, کارٹون بند کریں, ان سے کہیں کہ انوالو ہوں, لیکن اب انوالو کیا ہوں, کچھ اس کے بھی آئیڈیاز دے دیں میڈم. جی بالکل. اچھا ایسا ہے کہ میڈم آلریڈی ایک ٹائم کی جو ٹرانزیشن آئی ہے نا, اس کی وجہ سے جتنی پیرنٹس ورکنگ ہیں دے آر کمپنسیٹنگ دیئر پریزنس ود دا پریزنٹس. بچوں کو صرف وہ ٹائم نہیں دے رہے, باقی وہ بچوں کو ہر چیز دے رہے ہیں. ٹائم از ورتھ. یس, ٹائم از ورتھ. فیوچر میں بچوں کو یہ ایکسپیرینسز یہ ورتھ اٹ ہوں گے, ان کی پیرنٹس کے ساتھ گزرا ہوا ٹائم ورتھ اٹ ہوگا, ان کی اسٹوریز جو نریٹ کریں گے وہ ورتھ اٹ ہوگا. کیا کھایا, کیا پہنا, کیا ٹوائز, یہ کچھ بھی بچوں کو یاد نہیں رہیں گے. سب سے پہلے تو پیرنٹس کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی یہ کہ ہم جو ہے ہم آل دا ٹائم, کیونکہ ہمارے پوری ہی جو ریوائول آیا ہے جنریشن کا ٹورڈز سوشل میڈیا, تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بچے اس کا شکار نہیں ہوں گے. بالکل بالکل. باقی ہمارے دور میں یہ تھا کہ بچوں کو بور ہونے دیا جاتا تھا. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ بچے کو بور ہونے دیتے ہیں نا تو اس کی کریٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے بچپن میں یہ تھا کہ بچے بور ہوتے تھے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی گھر کی چیزیں جوڑ کے گھر بنا رہے ہیں, ارد گرد خود ہی کوئی چیز کچھ نہ کچھ. اب ہم جلدی سے ان کو ریڈی میڈ ایک حل دے دیتے ہیں, دیٹ از اسکرین. اس سے بچے کی بیسیکلی ایکسپلوریشن نہیں ہوتی, نیویگیشن نہیں ہوتی, پلے نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ان کے پرابلم سالونگ اسکلز بھی ڈیمیج ہو رہی ہیں. ڈیفینیٹلی. میں اس پہ یہ کہوں گی کہ جیسے میری اپنی بیٹی ہے, وہ گھر میں کشنز جوڑ کے گھر بنا رہی ہے, میں آؤں گی گھر گندا کر دیا, واپس سیٹ کرو, چلو بند کرو, یہ کیا ہوا. آئی جسٹ وانڈرنگ میں غلط کر رہی ہوں, لیٹ ہر ایکسپلور. میرے ذہن میں ہوتا ہے گھر مچا رہی ہے, لیکن ایکچولی وہ ہاؤس بنا رہی ہے, اندر ڈال گھس رہی ہے. پھر کہتی ماما یہ سلائڈ ہے, یہ میرا اسکول ہے, یہ میرا پارک ہے. ایسا وہ ہوتا واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے. اچھا پھر ہم واقعی بچوں کی کریٹیوٹی مار دیتے ہیں, ہم اس کو ڈال ہاؤس لا دیتے ہیں. تو وہ بچہ خود بنا رہا ہے, وہ ایک زیادہ خوبصورت طریقہ ہے. اور کس طرح وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو یوٹیلائز کر رہا ہے, وہ زیادہ اچھی چیز ہے. بنسبت بنی بنائی چیز میں وہ بیٹھ گئی, بس وہ ایسے رکھ رہی ہے. ہر چیز ریڈی میڈ, فوڈ ریڈی میڈ, ٹوائز ریڈی میڈ, ہر چیز کا ہم نے بچے کو حل دے دیا ہے. آپ یہ دیکھیں بچہ کہیں اسٹک ہوا ہے, آپ کا بچہ ٹریفک میں جلدی سے آپ کو کال کرے گا اور آپ جلدی سے کسی کو بھیج دیں گے. اس کی اپنی کوپ کیسے میں نے کرنا ہے, اس کی ریزیلینس ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کی کوپنگ اسٹریٹجیز ختم ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ ہر چیز آپ نے ریڈی میڈ حل بتا دی ہے. بچہ نہیں کدو کھا رہا, بچہ ٹینڈے نہیں کھا رہا, لو بیٹا یہ کھا لو. مطلب آپ نے اس کو ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہونے دے رہے ہیں, ہر چیز اتنی ریڈی میڈ کر رہے ہیں. تو اس میں بینگ پیرنٹس میرا خیال ہے ہمارا اپنا بھی قصور ہے. ہمارا اپنا ہی قصور ہے کہ ہم ان کے لیے واقعی ایزی گوئنگ ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹائم ویسٹ نہ ہو, ہم بہت ٹائم کیلکولیٹڈ لوگ ہو گئے ہیں. ہم نے کہا یہ ٹائم یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اس کا بیڈ ٹائم ہے, اور ہم جوتا لے کے اس کے پیچھے گھومتے جلدی جلدی کرو, جلدی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. جبکہ وہ تو اپنا فن ٹائم, فری ٹائم, جتنا ان کو فری ٹائم دیں, آئی تھنک ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اتنا اچھا. ہم بچپن میں ہوتے تھے خود غبارے پھیلا رہے, اندر چیزیں ڈال رہے. اچھا وہ جو ایک پانی والی ہوتی ہے جس میں وہ پھونک مارتے ہیں, ہوا نکلتی, وہ ببلز نکلتی, وہ گھر میں خود بنا رہے ہوتے تھے خود. اب یہاں پہ کیا ہے کہ گن لے لو, وہ ببل گن کلک کرو تو اس کو بٹن دباؤ تو ڈھیر سارے ببلز نکلتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ بنی بنائی مل گئی. ایون عید پہ میری بیٹی کون مہندی لگا رہی تھی, تو شی سیڈ ٹو می کہ ماما آپ لوگ بھی لگاتے تھے. میں نے کہا ہم تو خود مہندی گھول کے تیلیوں سے لگاتے تھے. مطلب ہم یس محنت ہوتی تھی. اب ہر چیز ریڈی میڈ ہے, ہر چیز. پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بچہ کریٹو ہو, بچے میں پیشنس ہو, بچے میں پرابلم سالونگ ہو, بچہ سوشلائز کرے, تو یہ ہماری مسٹیک ہے.